میرے بہت ہمارے دلوں میں بسنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بہت خدمت کی ہے پارٹی کی. تو ابھی یہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد یہاں آئے تو میں نے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں، کیونکہ شاید ان کی ان پٹ کی بھی ہمیں ضرورت پڑے، کیونکہ آج جو سبجیکٹ ہمارا انڈر ڈسکشن ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، جو پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کی ویسے تو بہت سی کوششیں ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے اور صاحب لوگوں کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، تو یہ جو پی ٹی آئی ٹارگٹنگ کا عمل ہے اس میں اور زیادہ انٹینسٹی، اور زیادہ وینم، اور زیادہ پوائزن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. مجھے کئی دفعہ میرے ذہن میں جب میں پڑھاتا رہتا ہوں تو ایک منتشر ذہن جو ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ وہ منتشر ذہن ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو پہچانیں گے. تو آج جب میں نے یہ پریس کانفرنس سنی، اور آج میں نے سنی کیونکہ میں یوزلی تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں جن میں کوئی مواد نہ ہو، کوئی سبسٹنس نہ ہو، کوئی میننگ فل چیز نہ ہو، وقت کا ضیاع ہو. تو میں نے آج دیکھی، کیونکہ جس قسم کا وینم اس میں مجھے نظر آیا، میرا خیال ہے کہ وہ نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی انسٹیٹیوشنز کے مابین جو ایک رشتہ، ایک تعلق ہوتا ہے، اور پھر انسٹیٹیوشنز ریاست اور عوام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اس نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے اور کرتا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ وہ تو آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسپیچ تھی یا جو پریزنٹیشن تھی، وہ غمازی کرتی تھی ایک منتشر اور تضادات سے بھرپور ذہن کی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ایکسیپٹ ون کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مطلب جو بھی اس کو کہہ لیجئے آپ، وہ جماعت ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے، اور کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو بار بار پروپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں جو کہ جن کا کوئی ریشنل نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو. سب سے زیادہ مذاقہ خیز چیز جو آج انہوں نے کہی کہ جی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بھائی خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو، جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے. اس ملک میں اس وقت شخصی آمریت ہے، ایک 1% ڈکٹاٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، یہ انریول ہوگا بہت جلدی. کیا کہا گیا ہے؟ 9 مئی کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. 9 مئی کے واقعات سے عوام فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد عوام سمیت سب کے پاس ہیں. 9 مئی کے واقعات سب نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے. عوام کی افواج، ایجنسیوں اور اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. ان تمام چیزوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا. فالس فلیگ آپریشن جو کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی. سیاسی لیڈرز نے کیسے فوج کو اہداف بنایا اس کے بارے میں بات کی گئی. نظام انصاف کی بات کی گئی کہ اگر نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو سزا دینی ہوگی. ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ بالکل دینی چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے اوپر راضی ہوئے، پروویژنز کے ساتھ، اپنے کنڈیشنز کے ساتھ. یہ بھی کرے گا جوڈیشل کمیشن، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا. پی ٹی آئی فوج پر چڑھ دوڑی، اگر اس کو اور چھوٹ دی گئی تو یہ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دے گی. عوام کی تائید اور شعور کے ساتھ فریب کو شکست دیں گے. تائید اور شعور کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے، ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے کے آئیں. اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے، جو چیز ہم 9 مئی کے بعد سے فوراً ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی جی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری انسٹیٹیوٹ کی جائے جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنہوں نے جرم کیا اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا. جو وہی چیز ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں اور وہ
اس کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کنہوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا. یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پہ 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا، وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا، وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل کرے، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا، رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، آڈیو لیکس جو ہوئی تھیں ان کو بھی پروب کرے گا، 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا، جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا، 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا، یہی سب کچھ کرے گا. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں. اور اگر ان دو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے، ضرور بنائیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے، کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے. کم از کم پی ٹی آئی اس پہ شامل نہیں تھی. تو وقت آ گیا ہے کہ جی ہر 10-15 دن 20 دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک وینمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں پی ٹی آئی کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں، تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ اب جوڈیشل کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے، پی ٹی آئی مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو یہ بہت دیر ہو گئی ہے، 1 سال گزرنے کو ہے جی. آج 7 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد 1 سال پورا ہو جائے گا اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے. اور یہ بھی پروب ہونا چاہیے کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں جن کو ڈسپیئر کیا گیا، جن کو ٹارچر کیا گیا، جن سے پوسٹ کنورژن کروائی گئی، ان کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا. وہ کون سے لوگ تھے جو کہ کار فرما تھے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ لوٹا گیا، اس کی بھی پروب ہونی چاہیے. سو یہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کو بہت واسٹ ان کا ٹی آرز دیجیے، سب کچھ کرے. اور بھی بہت چیزیں جو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہوں گا. اور ان کے بارے میں کمیشن کی رپورٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں، وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی. ہم چاہیں گے کہ وہ کمیشن پچھلے سانحوں کے بارے میں جو کمیشنز تھے بنائے گئے، ان کی رپورٹس جو آئی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے، تاکہ فوان سنو حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو سکے کہ کس نے ملک کی خدمت کی ہے اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. تو صرف الزام تراشی سے، صرف فنگر پوائنٹنگ سے کوئی مجرم ہو نہیں جاتا اور کوئی جرم سے آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک کریڈیبل انکوائری جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہم 1 سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آج اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے مانا ہے، چلیے ہم کہتے ہیں کہ کل بنائیں، آج بنائیں. بلکہ یہ تمام جو ہم نے کہا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، وہ ٹی آرز ان کے بنا دیجئے اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں.